السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے گراس مینز تھیوری آف موٹیویشن، گراس مین کا نظریہ محرک، ٹھیک ہے، نظریہ تحریک۔ تو یہ جو گراس مین کی جو تھیوری ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو اس کی بنیاد یہ ہے دوستو کہ اس کے مطابق محرکات کی دو اقسام ہیں۔ ایک قسم ہے کہ جو توازنی محرکات کی ہے، دوسری ہے غیر توازنی محرکات کی۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ انسانی جو جسم ہے، اگر تو اس کے اوپر جو محرک ہے جو ایک موٹیو ہے، وہ اس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے کہ وہ ان بیلنسڈ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب انسان کوئی کام کرتا ہے، اس کی جو اچیومنٹ ہے اس کو ناکامی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ محرک ہے، وہ موٹیو ہے اس کا، کیا جی نوکری ہے، فرض کرے بچہ اس نے پی ایچ ڈی کی ہے تو اسے نوکری نہیں مل رہی، تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اس کا محرک کیا ہے؟ اس کا موٹیو تھی نوکری، وہ اسے نہیں ملی، وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ وہ جو موٹیو ہے اس کی وجہ سے اس کا جسم ان بیلنسڈ ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو بیلنس کس طرح سے اس کو بیلنس میں رکھا جاتا ہے؟ تو بیسیکلی سب سے پہلے تو اس نے یہ کہا کہ جو موٹیویشنز ہے، جو موٹیوز ہیں، ان کی دو اقسام۔ تو گراس مین نے 1967 میں تجویز کیا کہ محرکات کی دو اقسام ہیں، ٹھیک ہے، موٹیویشن کی دو اقسام ہیں، ٹو کائنڈس ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہے توازنی محرکات، دوسری ہے غیر توازنی محرکات۔ تو بیلنسڈ موٹیو اور ان بیلنسڈ موٹیو۔ اس نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ ہمیں ان دونوں کا فرق محسوس ہونا چاہیے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو انسانی دماغ میں ایک حصہ زیر عرشہ یعنی کہ ہائپو تھیلیمس کا پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو کہ دماغ کے اندر یہ ہائپو تھیلیمس ہے، تو کہ جس کا کام انسانی بدن میں، انسانی جسم میں توازن کو برقرار رکھنا ہے، یعنی کہ ہومیوسٹیٹس کو برقرار رکھنا ہے۔ اس کا کام ہے کہ انسانی جسم کو بیلنس میں رکھے، کہ اس کو نہ تو زیادہ ہی مایوس ہونے دے، نہ ہی زیادہ اسے جو ہے وہ اچھلنے کودنے دے، کہ نہ ہی خواہشات کو اتنا بڑھنے دے کہ بس اینڈ ہو جائے۔ اس کی بدولت انسانی بدن، انسانی جسم اپنی بہترین اور مناسب حالت میں کام کرتا ہے، تو یوں جسم کا توازن قائم رہتا ہے۔ تو گراس مین کا کہنا ہے کہ کچھ محرکات، کچھ موٹیوز جو توازنی ہومیوسٹیٹک کہلاتے ہیں، جبکہ کچھ غیر توازنی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کون ہیں وہ؟ کیا کہلاتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں نان ہومیوسٹیٹک۔ توازنی ضروریات خود کار طریقے سے کام کرتی ہیں، یہ اندرونی طور پر بیدار ہوتی ہیں اور توازن قائم رکھنے سے متعلق ہوتی ہیں، جبکہ غیر توازنی جو محرکات ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ بیرونی واقعات سے شروع ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، جن کے لیے محض یا محض ذاتی اشارے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ گراس مین کا کہنا ہے کہ دونوں طرح کے جو محرکات ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ عضویاتی کارکردگی، فزیولوجیکل جو پرفارمنس ہے ہوتی ہے، لیکن دونوں کا مقصد توازن برقرار رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو انسان کا توازن ہے، جو اس کی جو دماغ ہے، اس کی جو سینس ہے، اس کی جو امیجینیشن ہے، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ برقرار رہے، وہ کام کرتا رہے، اس کا دماغ، اس کا جسم، تو اس کے لیے اسے کیا کرنا پڑے گا کہ نہ ہی تو اسے اپنے ماحول کو، اپنے معاشرے کو نظر انداز کرنا پڑے گا، اور نہ ہی اپنے جسم کو، کہ جو اس کی جسم کی ضروریات ہیں وہ اسے پرووائڈ کرے گا، جیسا کہ اس کی ضروریات میں کھانا ہے، سردی سے بچنا ہے، گرمی سے بچنا ہے، ٹھیک ہے جی، پانی پینا ہے، کھانا کھانا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے علاوہ بھی کچھ جو سیکسول نیڈز ہیں، معاشرتی نیڈ ہیں، بہت سی اس کی ضروریات ہیں، وہ بھی اس نے پوری کرنی۔ ایکسٹرنل رشتہ دار ہے، کام کرنا ہے، پیسے کمانے ہیں، کیا کہ ہر چیز کو بیلنس کرنا ہے اس نے۔ تو اگر ان دونوں کو ہی وہ ایک جتنا لے کر چلے گا، دونوں پر ہی ورک کرے گا، تو کیا ہوگا کہ اس کا جو توازن ہے وہ برقرار رہے گا، تو ادروائز کیا ہوگا کہ اس کا جسم ڈس بیلنس ہو جائے گا۔ تو دوستو یہ ایک مختصر جو
تھیوری ہے گراسمین کی، تو اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے، تو مجھے امید ہے آپ کو پسند